اس طرح سے ان کے ذہنوں میں انتشار، نفرت اور آگ بھری جائے گی تو پھر وہ اسی طرح کا کھیل کھیلیں گے۔ اور اس نوجوان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کئی ویڈیو ڈالی ہیں جس میں یہ پولیس والوں پہ حملے کر رہا ہے، یہ اس پہ گلیلیں چلا رہا ہے، پتھر پھینک رہا ہے، ماسک لگایا ہوا ہے اور ان پہ حملہ آور ہے۔ بار بار کہتے ہیں ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں۔ جو 9 مئی کی سزائیں ہوئی ہیں جناح ہاؤس میں جلانے والوں کے لیے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو چلیں وہ دیکھی گئی ہے، مگر انہی لیڈروں اور کارکنوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جس پہ انہوں نے پوسٹیں لگائیں، تقریروں کی، اپنی ویڈیوز لگائیں، اس جناح ہاؤس کو جلاتے اور اس کے اندر داخل ہوتے اور توڑ پھوڑ کرتے، کیا وہ کم ایویڈنس ہے؟ یہ کہنا کہ جی ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیں، بہانے بناتے ہیں، آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے علیحدہ ہیں، ہمارا تعلق کوئی نہیں، دوسرا اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہی کام آپ نے پہلے کیا۔ آپ کو کہا گیا کہ 9 مئی سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، جدا کریں انتشاریوں سے سیاسی لوگوں کو، لیکن وہی وکیل بانی پی ٹی آئی کا تھا، وہی وکیل جناح ہاؤس جلانے والے کا، وہی وکیل آپ کے لیڈرز کا، اور وہی وکیل شہداء کے مجسمے مسمار کرنے والا اور توڑنے والے۔ پھر وہ لوگ جن کو سزائیں ہوئیں، جن کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں کہ وہ کس طرح قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں 26 نومبر کو اور 9 مئی کو، آپ ان کو ہیرو کہتے ہیں، آپ ان کو اپنی پارٹی کا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو مزید انتشار اور مزید نفرت بڑھنے کے لیے اپنے سٹیجوں کا حصہ بناتے ہیں، ان کو آپ نے عہدے دیے، ان کو آپ فائنینشل سپورٹ سے لے کر، عہدوں سے لے کر سیاسی سپورٹ ہر کام کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نفرت پھیلائیں۔ اسی طرح آپ اس معاملے میں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہمارا تعلق کوئی نہیں، کبھی کہتے سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں۔ بھائی بھرا بازار ہے، سینسٹیو ایریا ہے، کئی لوگوں نے یہ منظر دیکھے ہیں، اور ساری چیزیں، سارے شواہد جب عدالت میں آئیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کوئی ایسی چیز اس وقت تک اس لیے نہیں دی جا رہی کہ کوئی انویسٹیگیشن متاثر نہ ہو، پھر آپ کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ وقت سے پہلے ہی نتائج کا اعلان کر رہے ہیں، وقت سے پہلے بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ یہ سیاسی کارکن آپ کے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں رہتا رہا، آپ کے رہنماؤں سے ملتا رہا؟ کس اہم رہنما کے ساتھ اس کی الیک سلیک تصویر اور سب کچھ نہیں؟ اگر اتنا پاگل تھا، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو آپ اس کو اپنے اس طرح کی جگہوں پر لاتے کیوں رہے؟ اپنے مظاہروں میں فرنٹ لائن پر رکھتے کیوں رہے؟ کیا آپ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو ذہنی طور پہ ذرا جذباتی ہیں یا کمزور ہیں؟ یا پھر آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، جس دن وہ مارا گیا کسی اور کو مارنے اور حملہ آور ہونے کی وجہ سے، اس دن آپ کہتے ہیں وہ پاگل ہے؟ اگر پاگل تھا تو پہلے علیحدہ کیوں نہیں کیا؟ اس دن تک تو آپ کی ہر تحریک کا، ہر جلسے کا، ہر میٹنگ کا، ہر اہم جگہ کی کہ میں وہ ساتھ تھا۔ بار بار یہ بات سمجھیں، سیاست کرنی ہے تو کام اور کارکردگی پر کریں، سیاست کرنی ہے تو لوگوں کی خدمت کا کوئی ریکارڈ بنا کے پیش کریں۔ جلاؤ گھراؤ سے کوئی نہ آپ اپنی پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں، نہ اپنی آپ صوبے کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ملک کی، نہ لوگوں کی، اور اس جلاؤ گھراؤ سے کچھ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ پاکستان کی بدنامی ہو،
پاکستانیوں کی دل آزاری ہو. یہ واقعہ ایک سبق ہے. یہ واقعہ صرف ایک نوجوان کا ایکٹ نہیں ہے. یہ واقعہ ایک ایسی سوچ کا عکاس ہے کہ جب لوگوں کے، بچوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت، انتشار، جلاؤ گھراؤ بھریں گے تو نتائج یہ نکلیں گے. اس واقعے کو یہ کہہ کر آپ جدا نہیں ہو سکتے، علیحدہ نہیں اس سے ہو سکتے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا اپنا کیا دھرا ہے. وہ تو آخری مشن پہ بھی جب گیا تو آپ کی پارٹی کا جھنڈا اس نے اپنی ساتھ رکھا ہوا تھا. اور وہ اگر پاگل تھا تو آپ پر حملہ آور ہوتا، اپنے گھر والوں پہ ہوتا، دوستوں پہ ہوتا، کچھ اور پاگل پن کرتا. وہی کیا جو آپ کی لیڈرشپ کرتی ہے. تو یہ بات دوبارہ کہہ دوں، ایز اے پاکستانی، سیاست سب کا حق ہے، سیاست ہونی چاہیے. اس طرح کی سیاست سے پہلے پی ٹی آئی کا بڑا نقصان ہوا ہے. پی ٹی آئی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مائنس کر رہی ہے، irrelevant ہوتی جا رہی ہے. اسمبلیاں توڑنا، استعفے دینا، جلاؤ گراؤ، 9 مئی، 26 نومبر، اس طرح کی چیزوں سے کٹ ٹو سائز ہوتی جا رہی ہے. آپ کے سیاسی لوگ بھی آپ کے اس رویے سے پریشان، اور انہوں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا ہے. کیونکہ سیاسی پارٹیاں سیاسی انداز سے نہ چلیں تو سیاسی لوگ اس میں نہیں چل سکتے. دوبارہ اس واقعے کی جو تحقیقات ہیں وہ کچھ آگے بڑھی ہیں. مزید اس کی تحقیقات مکمل ہوں گی، اور اس میں بالکل اس سے ہٹ کے کہ یہ کس نے کیا اور کس پارٹی کا تھا، ایک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے ضرور. مگر ایک بات کا اعادہ ریاست اور ریاستی ادارے دوبارہ کر لیں کہ کسی جلاؤ گراؤ کو، کسی پاکستان کے ادارے پر حملے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام آ رہا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پاکستان کو ایسے کسی انتشار کا، سیاسی عدم استحکام کرنے کی نہ اجازت دیں گے. اور کوئی بھی کسی ادارے پر بھی اگر اس طرح کا حملہ آور ہوگا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. بہت شکریہ. اسلام آباد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.